ذکر کر دیا تھا بہت پہلے ہی. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس میں محکم آیات ہیں، جس میں حکم بیان ہوا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی ماں اور جڑ ہیں. کیا؟ شرک سے بچو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، زنا سے بچو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ اصل دین یہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں، ریزیمبلنس والی چیزیں. اب آخرت کا دنیا میں دھندلا سا تصور دینے کے لیے حوروں کا اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا ایک تعلق رکھ دیا. آخرت کے فروٹ کا یہاں تصور دینے کے لیے دنیا میں فروٹ رکھ دیے، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ فروٹ اور وہ فروٹ ایک جیسا ہے. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. تو یہ متشابہات ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے، وہ بھی متشابہات ہیں. کون اس کو امیجن کر سکتا ہے؟ اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، لیکن ہماری زندگی ادھار کی ہے، اس کی ہمیشہ سے ہے. ہماری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور پھر اس کی نوعیت جو ہے وہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، سننے والا ہے. اب اس سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے کان ہیں یا آنکھیں ہیں جس طرح ہماری ہیں، نہیں. یہ ہے متشابہات. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متشابہات سمجھانے کے لیے تھی، یہ دین کی اصل نہیں تھی. اصل وہی ہے جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان آیات کے ذریعے. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویل اور اندر ادا مطلب کیا ہے اور لبڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تو اس کی تعویل تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں نا، ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا. کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں. ویسے تو میں جتنی ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں منو دسو یہ چلے نو سمجھ آ سکتی ہے؟ ہاں. اور یقین کریں وہ جو چلے چرسی اور پوڈری اور نشہ کرنے والے درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اس نشے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ہمیں ان علمی باتوں کو کرنے اور سننے میں آ رہا ہے. ہاں دیکھیں نا، یہ انبیاء کی وراثت ہے نا کہ ہر چیز 2+2=4 میں ہے. ٹیکنیکلی ہر چیز اپنی جگہ بیٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، اور ان کی روش ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے. آمین. تو اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی تم دیکھو کہ لوگ متشابہ آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے حروف مقطعات بھی ہیں، اس میں بھی تب آزمائی کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کے اوپر بھی، تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یہی ٹیڑھے دل والے لوگ، انہی میں سے پھر اس طرح کے جاہل لوگ پیدا ہوتے ہیں، سلمان رشدی جیسے لوگ جو پھر اس قسم کی چیزیں لے کے آتے ہیں. اب قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے، اتنا واضح ہے. قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، باقی سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں نا، چنے ہوئے، ان کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی انبیاء کرام. پھر وہ ایک سورہ حج کی آیت لے کے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کر کے ایک طلسماتی قسم کا ناول، ایک تخیلاتی چیزیں لکھ دینا، تو جرم کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، ظاہر ہے نبی علیہ السلام ایک شریف النفس انسان تھے، قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو جاتے.
اپنی شرافت کی وجہ سے ہوئے نہیں ہیں، ہو جاتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے، اور اگر بفرض محال ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہاں، یہ سب سے سخت ترین آیت ہے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں۔ اسی طریقے سے سورۃ الحاقہ میں آیا کہ اگر یہ نبی ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی، ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جاں کاٹ دیں۔ استغفر اللہ، دیکھیں الفاظ، اور تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ سارا غصہ کافروں کے اوپر ہے، یہ نبی کے اوپر غصہ نہیں ہے، یہ کافروں کے اوپر ہے کہ یہ نبی اللہ کی پروٹیکشن میں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر قرآن میں 3 جگہ آیا، سورہ یونس کے اندر، سورہ الانعام کے اندر، سورہ زمر میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرما دو کہ میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ آج یہ آیات بیان کرنا گستاخی ہے، حالانکہ یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ نے نہیں لکھی۔ کوئی شخص جو کتاب لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں تو نہیں لکھتا نا۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہیں جن کے بیان کرنے میں گستاخی کے فتوے لگ جاتے ہیں، اور بھی کافی ساری آیات ہیں، لیکن وہ ٹاپک پھر بدل جائے گا۔ تو یہ پورا ایک قرآن کا مقدمہ ہے کہ انبیاء اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ اب آ جائے اس واقعے کی طرف۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سورہ الحج میں جو ذکر ہے نا، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوئی کہ سورۃ النجم کی آیات اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے، پارہ نمبر 27 کے اندر۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے منقطع سند کے ساتھ، مسند البزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، اور مجمع الزوائد بڑی نعمت ہے، اردو میں آ چکی ہے۔ اس میں طبرانی اور حاکم اور باقی کتابوں کی جو اس قسم کی احادیث تھی ان کے اوپر تحقیم لگی ہوئی ہے۔ امام ہیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے اس کو باقاعدہ نقل کر کے کنڈیم کیا ہے، اور میں نے بتایا شیخ البانی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے ابن حجر اسقلانی کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ اتنی ضعیف روایتیں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے رد میں شیخ البانی نے پھر پوری کتاب لکھی، اور حافظ ابن کثیر نے ماشاء اللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں باقاعدہ ان سارے واقعات کو جعلی قرار دیا، اور وہ واقعات سورۃ النجم کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں پارہ نمبر 27 کے اندر کہ جی نبی علیہ السلام سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان آیات کے اوپر پہنچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں پہ ان دیویوں کا ذکر تھا، ان کی 3 دیویاں تھیں نا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، بت پرست۔ نمبر 1 لات، نمبر 2 عزا، اور نمبر 3 منات، اس کا ذکر موجود ہے آیت نمبر 19 اور 20۔ افرائیتم اللات والعزا، کیا تم نے لات اور عزا کی طرف نہیں دیکھا، ومنات الثالثۃ الاخری، اور جو تیسری دیوی ان کی منات ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تم خود تو اپنے لیے لڑکے پسند کرو اور اللہ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرو، تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ کتنی بری تقسیم ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی تینوں دیویاں جو ہیں وہ مونس تھیں، خود اپنے لیے لڑکی پیدا ہونا وہ ایک بدنامی سمجھتے تھے، اور اللہ کی طرف 3 دیویاں انہوں نے منسوب کی ہوئی تھی، اللہ کی بیٹیاں لات، منات اور عزا، تو ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت کے ساتھ ہی ذکر آیا کہ بڑی بری تقسیم تم نے کی ہوئی ہے۔ جب قرآن میں یہ آیات ہے تو اس میں ان دیویوں کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جب حضور تلاوت کر رہے تھے نا یہ والی آیات، افرائیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، تو اس کے ساتھ
نعوذ باللہ، حضور کی مبارک زبان کے اوپر شیطان نے قابو پاتے ہوئے نعوذ باللہ ان کی مبارک زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوا دیے، وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا، اور بے شک ان کی شفاعت بھی اللہ کے حضور قبول کی جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے کافر بھی بڑے امپریس ہوئے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب سورۃ النجم کی تلاوت نبی علیہ السلام نے کی تو تمام جن، انس اور کافر بھی اور مسلمان بھی سجدے میں گر پڑے۔ وہ تو سر اس کلام سے متاثر ہوئے تھے، اور ان آیات کے اوپر سجدے میں نہیں گرے تھے، وہ تو آخری آیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ کافروں نے سجدہ اسی لیے کیا تھا کہ ان کی دیویوں کی تعریف اس میں بیان ہوئی تھی۔ اب دیکھیں کیسے کہانی میں رنگ بھرے، بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ سجدے میں گر پڑے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو طبرانی کی روایت ہے اور مسند البزار میں ہے، مجموع الزوائد میں بھی لے کے آئے ہیں، اس کے اندر تو موجود ہے کہ وہ کافروں نے سجدہ اس لیے کیا کہ تعریف نبی علیہ السلام نے کر دی ان دیویوں کی، تو وہ بڑے امپریس ہوئے، اس وجہ سے وہ سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے کہا آج تو محمد نے ہمارا مقدمہ بھی مان لیا ہے، کچھ دو کچھ لو، ٹھیک ہے اب ہم مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جن لوگوں نے اس روایت کو صحیح ماننے کی بھی کوشش کی مسلمانوں میں سے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان پہ جاری نہیں ہوئی ہیں بلکہ شیطان نے ان کے کان میں پھونک دی تھی۔ بھئی جب روایت ہی جعلی ہے، یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی کام پھر ابن حجر اسقلانی نے کیا، باقی خیر پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اسی لیے شیخ البانی نے پھر ان کے خلاف پورا رسالہ لکھا کہ یہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کو آپ اس طرح اثر بنا رہے ہیں، حالانکہ البانی صاحب خود بھی بنا لیتے ہیں بعض اوقات۔ تو وہ رسالہ صرف ان کے خلاف نہیں، اپنے خلاف بھی انہوں نے لکھا۔ یہ وہ جعلی روایت تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی سند متصل نہیں ہے کسی صحابی تک، تابعین تک جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ تو مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شاعری میں شروع میں بتا چکا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود کا قول ہے کہ بعض کا شیطان انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے، مشہور ہو جاتی ہے، لہٰذا پوری تحقیق کی جائے گی کہ اس کی سند رسول اللہ تک جاتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو نہیں کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔